السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا جمعہ کے دن مرنے والوں کی قبر میں کوئی حساب نہیں ہوگا؟ کیا جمعہ کے دن کی موت جنتی ہونے کی بشارت ہے؟ ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں موت جمعرات یا جمعہ کے دن آتی ہے وہ بغیر حساب کتاب کے براہ راستہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کے حق توڑتا رہا ہو، بندوں کے حق توڑتا ہو، نماز سے غافل رہا، لیکن اس کی روح جمعہ کے دن قبض کر لی جائے تو کیا وہ بھی بغیر حساب کتاب کے قبر سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن مرنے والوں کے لیے قبر کا عذاب آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ برزخ کی منزل نرم ہو جاتی ہے، لیکن کیا یہ سب باتیں واقعی مستعد ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا کمزور؟ محدثین اور علماء اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس راز کو بتائیں گے، حدیث اور ایمان کی روشنی میں، اور یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ جمعرات اور جمعہ کو موت پانے والے کے ساتھ کیا خاص معاملہ ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ سفر صرف معلومات کا نہیں بلکہ حقیقت اور بصیرت کا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل اور دماغ کو ایک نئی روشنی عطا کرے۔ ناظرین، موت کا دن اور موت کا لمحہ یہ وہ چیز ہے جسے کوئی انسان آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے یہ ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، تو جب ان کی یہ میعاد آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے، مگر ایک سوال ہمیشہ دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، اگر وقت مقرر ہے تو پھر جمعرات اور جمعہ کی موت میں ایسی برکت اور ایسی سعادت کیوں بیان کی گئی؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دن اہل ایمان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک انسان جس کی مٹائی کی دکان تھی، وہ کوئی زیادہ نیک نہیں تھا، نمازی نہیں تھا، تہجد گزار نہیں تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ جمعرات اور جمعہ کے دن جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ مرتے ہی قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی کبھی اسے دعا مانگنے کا موقع ملتا تو وہ یہ دعا ضرور مانگتا، اے اللہ، میری موت جب بھی ہو تو وہ جمعرات کو یا جمعہ کے دن ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت جمعرات کے دن ہوئی، لیکن جب قبر میں دفن کیا گیا اور منکر نکیر آئے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا جان کر آپ کے رینگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ویڈیو میں تھوڑا آگے چل کر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ناظرین، جمعہ اسلام میں سید الایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ یہ دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے۔ غور کیجئے، جس دن انسان کو پیدا کیا اسی دن اگر اس کی روح قبض کی جائے تو یہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک خاص علامت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ایک خوبصورت مکمل کر رہا ہے، آغاز بھی جمعہ اور انجام بھی جمعہ۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جمعرات یا جمعہ کو مرنے والا قبر سے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ کیا حساب و کتاب سے آزاد ہو جاتا ہے؟ یہاں اصل نکتہ یہ ہے
کہ موت کا دن اپنے اندر سلامت رکھتا ہے، ضمانت نہیں۔ یعنی موت کے دن کی فضیلت تو ہے، مگر یہ فضیلت ان دلوں کے لیے ہے جو ایمان کے نور سے بھرے ہو، جو اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتے ہو، جو اپنے اعمال میں بھلائی کا بوجھ رکھتے ہو۔ اپنے لوگوں کے لیے جمعہ اور جمعرات کا دن ایک خاص بشارت ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ قبر اندھیرے بھی ہو سکتی ہے، روشن بھی، قبر تنگ بھی ہو سکتی ہے اور کشادہ بھی۔ اب اگر کسی مومن کی روح جمعہ کو قبض کی جاتی ہے تو اس کی قبر کے لیے ایک خاص نور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے ہم موت کی سعادت کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر موت کسی عام دن ہو تو روح کے لیے وہ ایک معمولی سا لمحہ ہے، لیکن جب موت جمعہ کو ہو یا جمعرات کو تو یہ لمحہ غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ایک عام دن میں شادی ہو جائے اور دوسرا وہ لمحہ جب عید کے دن شادی ہو جائے۔ دونوں شادیاں ہیں، لیکن کیفیت زمین اور آسمان کا فرق رکھتی ہے۔ یہی فرق موت کے دن کے ساتھ بھی ہے۔ جمعرات کا دن بھی اسی طرح کی ایک تیاری ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے ہی فرشتے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور ایک خاص روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کی روح اس فضا میں نکلے تو سوچئے کہ وہ کس قدر رحمت کے خلاف میں لپٹی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان بارش میں چلتے چلتے اچانک کسی ایسے سایہ دار درخت کے نیچے آ جائے جس سے خوشبو ٹپک رہی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مٹھائی فروش رہتا تھا۔ وہ نہ تو کوئی عالم تھا، نہ نمازی تھا، نہ تہجد گزار تھا، لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل میں بچپن سے بیٹھ گئی تھی۔ جو بندہ جمعرات یا جمعہ کو فوت ہوتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ بات اس نے نہ جانے کہاں سے سنی تھی، لیکن اس پر یقین ایسا کر لیا جیسے کہ پتھر پر لکیر ہو۔ ہر بار جب وہ دعا مانگتا تو ایک ہی دعا بار بار دہراتا، اے اللہ، میں نیک نہیں، میں پرہیزگار نہیں، لیکن میرا ایمان ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ میری موت جب بھی آئے تو جمعرات کو یا جمعہ کے دن آئے۔ قصبے والے اس پر ہنستے تھے اور کہتے، یہ کیسے جنت میں جائے گا، یہ تو فجر کا وقت بھی سوتا ہوا گزار دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بیمار پڑ گیا، بیماری نے اس کو چارپائی پر گرا دیا۔ کوئی عیادت کے لیے آئے تو حیران رہ جائے، کیونکہ وہ شخص آنے والے سے ایک ہی بات کہتا تھا، پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، بس دعا کرو کہ جمعرات یا جمعہ کو آئے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کی سانسیں تھم گئی۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور کچھ دل میں ڈر گئے کہ شاید واقعی اس کے ساتھ کوئی راز ہے۔ جنازہ پڑھایا گیا، قبر کھودی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب اصل منظر شروع ہوتا ہے۔ قبر بند ہوئی، اندھیرا چھا گیا۔ دو فرشتے منکر اور نکیر سوالات کے لیے آئے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، رک جاؤ، اس بندے کو نہ ستانا، اسے عذاب نہ دینا۔ یہ میرا بندہ نیک عمل والا نہیں تھا، لیکن اس نے میری رحمت پر یقین رکھا۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے یہی مانگا کہ موت جمعرات یا جمعہ کو ہو۔
آج میں نے اس کی دعا قبول کی اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ منکر نکر پیچھے ہٹ گئے، قبر کا اندھیرا نور میں بدل گیا، مٹائی فرش کی روح پرسکون ہو گئی۔ وہ قبر میں نہیں بلکہ ایک باغ میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ حقیقت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ بندے کے پاس نیکیاں نہ ہو، عمل کمزور ہو، لیکن دل میں اگر اللہ کی رحمت پر سچا یقین ہو تو وہ یقین بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نیکیاں لازمی ہیں، عبادت ضروری ہے، لیکن اصل سرمایہ یہ یقین ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ مٹائی فروش دنیا والوں کی نظر میں عام انسان تھا، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک یقین والا بندہ تھا، اور یقین والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک راز ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی موت دراصل صرف دین کی فضیلت نہیں، یہ بندے کے اصل ایمان اور دین کی فضیلت کا ملا ہے۔ اگر بندہ نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، ناشکری اور تکبر میں لپیٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے جمعہ بھی کوئی خاص خوشخبری نہیں لاتا، کیونکہ موت کا دن صرف ایک علامت ہے، اصل حقیقت اعمال کی روشنی ہے۔ لیکن اگر بندہ ایمان پر قائم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، تو پھر وہی دن اس کے لیے اللہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جمعہ کا دن باقی دنوں سے مختلف ہے۔ باقی دن انسان کی موت ایک یاد ہے، لیکن جمعہ کی موت ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں نے تمہیں ایسے دن بلایا جب دنیا والے سب مجھ سے دعا مانگنے، مغفرت طلب کرنے، ذکر کرنے میں لگے ہیں۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ احساس ہے جو مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ پہلا راز یہ ہے کہ جمعہ اور جمعرات کو موت پانے والے کی موت ایک علامت ہے، رحمت کی طرف ایک اشارہ ہے، مگر فرد کی یہ ضمانت نہیں کہ بغیر حساب جنت میں چلا جائے، لیکن یہ ضرور بشارت ہے کہ اس کی قبر کے لیے رحمت اور نور کے دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، اب آئیے کہ ہم اس راز کو ذرا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر جمعہ یا جمعرات کی موت کے پیچھے وہ کون سی حکمتیں ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے اور ایمان لرز اٹھے۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کے دن دراصل یوم الجمعہ ہے، یعنی جمع ہونے کا دن۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن سب انسان میدان حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے۔ اب غور کریں، اگر کسی بندے کی روح اس دن قبض کر دی جاتی ہے جو قیامت کے دن سے جڑا ہوا ہے، تو وہ بندہ ایک خصوصی نسبت پا گیا۔ یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت ہے اللہ کے فیصلے کے قریب ہونے اور اس کے دربار میں جلد رسائی کی۔ جیسے کوئی انسان بادشاہ کے قریب ہی پیدا ہوا یا وہی دفن ہو تو اس کی عظمت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جمعہ کا دن موت کو ایک عظمت اور وقار عطا کرتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جمعہ کو بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب سوچئے، اگر انسان زندہ اور دعا کی رد نہیں ہوتی تو مرنے والے بندے کے لیے اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی موت کو یا اس گھڑی کو قبولیت میں لپٹی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے اعمال کے ساتھ
اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ اس لمحے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی موت دنیا والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جب کوئی شخص ان دنوں میں وفات پاتا ہے تو لوگ خود کہتے ہیں کاش ہماری موت بھی ایسے دن ہی ہوتی۔ یہ خواہش خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ موت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے دعا اور خیر کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی موت ہی کافی ہے، چاہے اعمال جیسے بھی ہو۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ موت کا دن اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، لیکن اصل فیصلہ اعمال سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہے، نماز سے غافل ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، زبان پر جھوٹ رکھتا ہے، تو کیا صرف جمعہ کو مرنے سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ بندہ ایمان پر ہے اور دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو جمعہ کی موت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گی۔ اب ذرا غور کریں، جب انسان جمعہ کے دن مرتا ہے تو اس کی روح ایسے لمحے میں نکلتی ہے جب پوری دنیا کے مسلمان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ کہیں خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی فضا ایک عبادت کے پردے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت جو روح نکلتی ہے وہ تنہا نہیں نکلتی بلکہ کروڑوں دعاؤں کے حصار میں نکلتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بس یہ راز سمجھ لیجئے، جمعہ یا جمعرات کو موت کوئی عام موت نہیں، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو رحمت کے غلاف میں لپیٹ لیا۔ لیکن یہ تحفہ صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی زندگی میں اس انعام کے اہل ثابت ہوئے۔ میرے ناظرین، جمعہ کے دن کی موت کے بارے میں مسلمانوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جو انسان کے لیے سب سے بڑا فریب ہے، جو آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ پہلی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن فوت ہو جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات اکثر زبانوں پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی صحیح اور واضح روایت موجود نہیں جو ہر گنہگار کو یہ بشارت دیتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہو تو وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص بنا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ اصل میں تو ایمان اور اعمال ہے۔ جمعہ کی موت ایک فضیلت ہے، لیکن نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت صرف نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو وہ جمعہ کو فوت نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ موت کا وقت اور دن اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ گنہگار کو بھی جمعہ کی موت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کا کوئی بہانہ نکل آئے۔ البتہ اگر اس کا دل ایمان سے خالی ہو تو پھر دن کی برکت بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ تیسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت جنت کی ٹکٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی کا انتقال جمعہ کو ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، لہٰذا اس کے لیے
دعائیں یا صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ بھی خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے کو ہمیشہ دعاؤں اور ایصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے۔ جمعہ کی موت فضیلت ہے، لیکن اہل خانہ کی دعائیں اس کے لیے درجات کو بلند کرتی ہے۔ اس لیے جمعہ کی موت کو جنت کا پروانہ سمجھ کر غفلت میں پڑ جانا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف پر ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کو موت مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے جمعہ کے دن موت عطا فرمانا۔ یہ دعا درست ضرور ہے، لیکن صرف دین کی بنیاد پر موت مانگنا کمال نہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اس لیے موت کی دعا ہمیشہ اس طرح کرنی چاہیے: اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے ایسے دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب قبر سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا بندہ فتنہ یعنی قبر کے سوال اور جواب کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ اس کے گناہ بالکل معاف ہو گئے یا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قرآن اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے اور قرآن پاک کو سمجھ سمجھ کر پڑھے اور اس سے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل نکالے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے اور نماز میں کوشش کرے کہ خشوع اور خضوع ضرور پیدا ہو۔ دعا کرنی چاہیے: اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے اس دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ یہ دعا انسان کے دل کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے اور موت کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کے راستے پر چلنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔